أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ النور آیت نمبر 11 ہے. یہ آیت نمبر 11 سے اور 20 تک یہ 10 آیات جو ہیں یہی سبب بنی تھی اس سورت کے نزول کا. جو ایک اہم واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، واقعی افک. اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو لائے، بالافک بڑا بہتان، جو بڑا بہتان گھڑ لائے، عصبۃ منکم تم ہی میں سے یہ ایک جماعت ہے، یعنی وہ کوئی اور نہیں تھے، تم ہی میں سے یہ ایک جماعت تھی جنہوں نے اس بہت بڑے بہتان کو گھڑا، بہت بڑا بہتان لگایا. تو یہ کیا تھا اصل میں، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق جو پیش آئی، تو حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا جب کسی غزوے میں جاتے، غزوہ آپ سمجھتے ہیں یعنی ایسی جنگ جس میں خود حضور علیہ السلام بھی شریک رہے، اسے غزوہ کہتے ہیں. تو جب آپ کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو آپ قرہ اندازی کر کے اس قرے کے اس کے تحت آپ دیکھتے کس بیوی کو آپ ساتھ اٹھائیں گے. تو اس بار جو نام نکلا حضرت عائشہ کا، تو حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب وہ مکمل ہوا، جہاد مکمل ہوا، واپسی تھی، تو واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا انہوں نے. تو صبح جب چلنا تھا، رات کے آخری حصے میں اکثر وہ سفر شروع کرتے تھے، تو اس وقت جب وہ اٹھے اور چلے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے تھوڑا جنگل میں چلی گئی. واپسی پر اس کا جو گلے کا ہار تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا. وہ اسے تلاش کرنے لگی، تھوڑی سی دیر لگی اسے. جب وہ ہار تو ملا، جب وہ واپس آ گئی تو یہاں کیا دیکھتی ہے کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے. خود فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم عورتوں کا وزن بہت کم ہوتا تھا، کم کھانا ملتا تھا، اس لیے ہم سب کا بہت ہی کم وزن تھا. وہ انہیں ہودج میں بٹھا کر، اونٹ پہ ان کا ہودج اٹھا کر اونٹ پہ رکھتے تھے. وہ جن کی وہ ذمہ داری تھی، انہیں سمجھا اس میں ہے حضرت عائشہ، انہوں نے سیدھا وہ ہودج اٹھایا، اونٹ پر رکھ دیا، چلے دی. تو ان کا وزن ہی بہت کم تھا. کہا جب میں واپس آئی، خود بیان کرتی ہیں، جب میں واپس آئی میں نے دیکھا قافلہ جا چکا ہے، اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں اسی جگہ پر لیٹ گئی، چادر اپنے سر پہ ڈال دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آگے جا کر جب انہیں پتہ چلے گا کہ عائشہ ساتھ نہیں ہے تو وہ یہیں کے لیے آئیں گی، اسی جگہ کے لیے آئیں گے. انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ لیٹ گئی. تو حضرت صفوان بن معطل، وہ ایک صحابی تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو سب سے آخر میں وہ جاتے اور دیکھتے کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہی ہے، کوئی چیز یہاں تو نہیں کبھی رہ جاتی ہے. تو وہ جب دیکھ رہے تھے تو ان کی نظر پڑی حضرت عائشہ پر، وہ پہچان گئے. پردے کے احکام تو نازل ہوئے تھے پچھلے ہی سال 5 ہجری میں نازل ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے چونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے، وہ دیکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو. انہوں نے دیکھا تھا عائشہ کو، وہ پہچانتے تھے. تو جو ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ام المومنین ہیں، تو انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جب انہوں نے یہ پڑھا تو میں جاگ گئی. عائشہ فرماتی ہے میں جاگ گئی جب انہوں نے یہ الفاظ کہے. تو انہوں نے اپنا اونٹ میرے سامنے بٹھا دیا، میں نے پردہ کیا، میں اس پر سوار ہو گئی. تو وہ اونٹ کو لے کر چلے.
تو جہاں قافلہ تھا تو قافلے میں ان کو پہنچا دیا، اس کے ساتھ مل گئے، لیکن اس قافلے میں ساتھ تھے عبداللہ ابن ابی بھی، رئیس المنافقین، انہوں نے ہی یہ سب کچھ بنایا تھا، مین وہی تھے جو بدترین منافقوں کے سردار، انہوں نے بنایا۔ ہو دیکھو جی یہ پیچھے رہ گئی تھی اور ان کے ساتھ فلاں تھا، صفان تھا، یہ برے ارادے سے تھے، پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت کس قسم کی چیزیں بنائی۔ تو اب جب سب پہنچے، یہ باتیں عام ہونے لگی، پھر فتنہ کھڑا کیا عبداللہ ابن ابی نے، پھر کچھ سادہ لو مسلمان بھی، یعنی نیک اور صالح مسلمان بھی، بدری صحابہ بھی، جن میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ، اسی طرح سے ایک صحابیہ بھی حضرت حمنہ بنت جہش، وہ 3 مخلص مسلمان، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے بھی اس افک کو، اس بہتان کو آگے چلایا۔ یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، جو فوراً جاننا چاہتے ہیں اور بول دینا چاہتے ہیں آگے، یہ بڑی بدبختی ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ یعنی اگر آپ کے پاس ثبوت بھی ہے کسی برائی کا کسی سے ہو گئی، پھر بھی آپ آگے نہیں لے جا سکتے، لیکن اگر بالکل ثبوت ہے نہیں، سنی سنائی بات ہے، اس کو آپ پھیلائیں گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور خاص طور سے آج کے اس سوشل میڈیا کا جو دور ہے، آج ہم ہلکی چیز کو سمجھتے ہیں، کہیں سے کچھ ملا تو بھیج دیا آگے، تو یہ کتنی بڑی غیر ذمہ داری ہے، اس کا کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی سختی اس پر ہوگی، سرزنش ہوگی، یہ اس دن ہمیں پتہ چلے گا۔ آج تو ہم مست ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ چمگوئیاں ہونے لگی، دور دور تک پتہ چل گیا سب کو، پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے، لیکن مجھے کوئی خبر نہیں، بالکل بھی کوئی علم نہیں، صرف اتنا میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے میرے ساتھ پہلے ہوا کرتے تھے، تھوڑا سا اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ جب میں بیمار ہو گئی تو صرف اتنا مجھ سے پوچھتے تھے کیا آپ ٹھیک ہیں، بس۔ کہا پہلے جو ان کی ہمدردی تھی، جو محبت تھی، جو اس قسم کا پیش آنا، اس قسم کے پیش نہیں آ رہے۔ کہا ایک رات میں جا رہی تھی ام مصطح کے ساتھ، خالازاد بہن تھی یہ ابوبکر صدیق کی، ان کے ساتھ جا رہی تھی باہر شام کو حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، تو راستے میں ایک گر پڑی، انہوں نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے مصطح، ان کا بیٹا تھا وہ۔ تو یہ حیران رہ گئی عائشہ، انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ بدری صحابی ہے مصطح، ان کے لیے ایسے الفاظ؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اس نے کیا بنایا ہے، کیا افسانہ گھڑا ہے، کیا بہتان لگایا تھا، کیا کہا ہے؟ کہا پھر اس نے سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا کہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہا پھر میری تکلیف بڑھ گئی، وہ بیمار تھی ان دنوں اور تکلیف بڑھ گئی، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ مائکے لے چلے، اپنے ماں کے گھر مجھے لے چلے۔ تو وہ چلی گئی وہاں پہ، تقریباً 1 مہینہ یہ سلسلہ رہا۔ اس دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت علی سے، کبھی کسی سے دریافت کرتے رہتے تھے، اور ایک خطبہ بھی آپ نے دیا کہ میں تو جانتا ہوں اچھا ہی اپنی بیوی کے بارے میں، کون ہے وہ جو میری مدد کرے جس نے یہ اس قسم کا بہتان لگایا ہے۔ تو لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، دوسرے نے کہا ہم ایسا کریں گے۔ پھر وہاں ان کی بھی آپس میں ہو گئی، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کی، ان کا آپ کو پتہ ہے یہ قبیلے فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے تم کہتے ہو ہم اس کا سر اڑا دیں گے۔ اب اس کے قبیلے کے بھی لوگ یہاں سے کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے ان کو بٹھایا، جوش کام کیا، لیکن یہ مسئلہ بڑھتا رہا۔ تو پھر ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے ان کے گھر، عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی تھی، آپ وہاں بیٹھے، وہاں ابوبکر صدیق بھی تھے، ام رومان بھی تھی، یعنی عائشہ کی ماں بھی وہاں بھی تھی۔ تو وہاں پیارے نبی نے پوچھا عائشہ سے، عائشہ اگر آپ بالکل بے قصور ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی آیت نازل فرمائیں گے، لیکن اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ توبہ کریں گے، وہ توبہ قبول کریں گے، معاف کریں۔ تو عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں کچھ عجیب قسم کا ہیجان ہوا، میں نے ابوبکر سے کہا، اپنے والد سے کہا آپ اس کا جواب دیں۔ کہا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ماں سے کہا تم اس کا جواب دو۔ کہا
میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس وقت وہی کہا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ انہوں نے کہا تھا صبر جمیل کروں گی میں تو اس پر میری مدد فرمائیں گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کا۔ میں دوسری طرف مڑ گئی اور لیٹ گئی کہ اسی اسنا میں وہ کیفیت طاری ہوئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیفیت طاری ہوا کرتی تھی جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی یا کوئی آیت نازل ہوتی۔ تو کہا میں اس وقت مطمئن تھی، مجھے یقین تھا انشاءاللہ میرے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ، لیکن آپ کہتے کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہوگی، لیکن اتنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے خواب میں یا کسی اور اشارے سے اللہ تعالیٰ ضرور میری برات نازل کریں گے۔ لیکن صدیق اکبر اور ان کی ماں، صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ ام رومان کا ان کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن نہیں لہو میں، بڑے پریشان تھے، پتہ نہیں کیا بات آنے والی ہے، پتہ نہیں کس قسم کا پیغام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائشہ کے بارے میں، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو بڑے پریشان تھے۔ تو لیکن جو ہی وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، آپ مسکراتے ہوئے مڑے، آپ ان کی طرف، عائشہ مبارک ہو، آپ کی برات نازل ہوئی، مبارک ہو۔ تو صدیق اکبر نے کہا عائشہ سے، اے عائشہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ تو عائشہ نے کہا میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، نہ میں تم دونوں کا شکریہ ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تم نے تو شک کیا تھا مجھ سے، تم نے تو اتنا بھی نہیں کہا تھا کہ یہ بہتان ہے، یہ غلط ہے، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اس طرح سے ایک بہت بڑے طوفان کا، یہ ایک بہت بڑا طوفان منافقین نے کھڑا کیا تھا، بہت بڑا طوفان اٹھایا تھا، اس کا خاتمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کیا بھی اس شاندار طریقے سے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا زلیخا نے، تو ایک بچے کے، چھوٹے بچے کے ذریعے اس کی برات نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب یہی الزام مریم علیہ السلام پر لگایا تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کی برات نازل کی پیارے حضرت اللہ نے۔ لیکن عائشہ کے بارے میں کسی بیٹے سے نہیں یا کسی جوان سے نہیں، بلکہ خود 10 آیات یہ ہیں یہاں سے شروع، آیت نمبر 11 سے 20 تک 10 آیت کے ذریعے خود کہا کہ یہ افک مبین ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اصل میں عفق کہتے ہیں الٹنے کو، یعنی حقیقت کچھ ہو اس کا الٹا بتا دینا، اسی کو عفق کہتے ہیں۔ اسی لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا یہ، لیکن آگے پھر مزید وضاحت کی تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے، لیکن اسی ایک ہی لفظ سے جو اللہ تعالیٰ نے عفق استعمال کیا تھا، اس سے کلیئر ہو جاتا تھا پہلے کہ یہ کیا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ تو فرمایا ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، تم ہی میں سے ایک ٹولہ ہے، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جس نے یہ بڑا بہتان لایا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے شر مت سمجھو، برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کئی اعتبار سے بہتر تھا، صدیق اکبر کے خاندان کے لیے خصوصاً کئی اعتبار سے یہ بہتر تھا۔ اب یہ عائشہ ہیں جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور تا قیام قیامت ان آیات کو لوگ پڑھتے رہیں گے، مومن پڑھتے رہیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہوگا، اور حضرت عائشہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہوگا کہ یہ عائشہ ہیں جن کے لیے آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جن کی تعریف میں آیات نازل فرمائی، جن کی پاکیزگی اور جن کی عفت اور جن کی عصمت کی گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ پاک دامن ہے، وہ پاک باز خاتون ہے۔ اس قسم کی کہا یہ تمہارے لیے بہتر، اور اس کے علاوہ کس اعتبار سے خیر کہ بہت سارے قوانین اس کے ذریعے نازل کیے۔ ابھی دیکھ رہے تھے آپ کہ کیا جو بہتان لگانے والا ہے کس طرح سے اسے 80 کوڑے لگانے ہیں، زانی کے لیے کیا سزا ہے، زانیہ کے لیے کیا سزا ہے، وہ یہ قوانین بھی آپ کو اس کی بدولت ملے۔
کئی فائدے اس کے متعلق ملے. کہا یہ اس کو تم، اور ایک بہت بڑا اور فائدہ جو خیر اس میں تھا کہ جو سانپ، آستین کے سانپ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے. عبداللہ ابن ابی ان کے ساتھی پتہ چلا کہ یہ کون ہیں جو اس کے پیچھے، اس فتنے کے پیچھے، جنہوں نے اس فتنے کو عام کیا ہے، اس فتنے کو پھیلایا ہے. تو فرمایا تم اسے مت سمجھو شر تمہارے لیے ہے یہ، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک آدمی کے لیے، لِكُلِّ امْرٍ ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے، ان میں سے منہم مکتسب وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا، من الاسم گناہ سے. یعنی جس نے جتنا اس کو پھیلایا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا. اسی لیے کہتے ہیں خیر اس میں ہے کہ تمہاری زبان بند رہے. من سکت سلم ومن سلم نجا، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہی اس نے نجات پائی. جو جتنا خاموش رہے گا، جتنا اس بات کو جس نے پھیلایا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا. والذی تولا کبرہ، اور وہ شخص تولا جس نے اٹھایا کبرہ اس کا بڑا حصہ، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے. جس نے بڑا حصہ اٹھایا یعنی عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تو بڑا حصہ ہے، اس کو تو بہت بڑی سزا ملے گی، عذاب عظیم اس کے لیے ہوگا. لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کیوں نہیں گمان کیا، کیسا؟ اچھا گمان، بِأَنفُسِهِمْ خیرا، اپنے متعلق خیر، اچھا گمان. اب یہ ایک بہت بڑا اصول بتایا جا رہا ہے، مومنوں کا آپس میں کیا ہونا چاہیے اور مومنوں کی سوچ کیا ہونی چاہیے، کس قدر وہ پازیٹیو ان کی سوچ ہونی چاہیے. فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اپنے بارے میں یعنی مومنوں کی جو جماعت ہے یہ ایک جسد کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. کسی پہ الزام لگے جیسے ان پر الزام لگا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ تو بہتان ہے. کہا انہوں نے کیوں نہیں کہا فوراً، وقالو اور کہتے وہ، ھذا افک مبین کہ یہ صریح بہتان ہے. ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا گیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کہی، کوئی بھی الزام ہوگا، اس کے رشوت کھانے کا الزام ہو، چوری کا الزام ہو، جھوٹ کا الزام ہو، بدمعاشی یا بد کرداری کا الزام ہو، کسی بھی قسم کا، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو یہاں پہ ہے، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، آپ کو فوراً بول دینا چاہیے افک مبین. کیونکہ ہر مومن جو ہے اس کے لیے ہم نے پہلے ہی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مخلص انسان ہے اور گناہوں سے پاک ہے. جب تک نہ اس کے بارے میں کوئی ثابت ہو جائے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے، کچھ بھی ہے، وہ بات کی بات ہے. ابھی دیکھیں اسی بات میں کچھ مومنوں نے ایسا ہی کیا تھا. جو میزبان رسول جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں بھی جب یہ بات پہنچی، ان کی بیوی جو تھی ام ایوب، انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا عائشہ کے بارے میں ایسے ایسے کہا جا رہا ہے. تو جو ہی ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی کے ذریعے یہ بات سنی، انہوں نے کہا اے ام ایوب ذرا بتاؤ مجھے، اگر آپ ہوتی عائشہ کی جگہ کیا آپ ایسا کرتی؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں، مجھ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو ابو ایوب نے کہا کہ پھر سوچو ذرا، عائشہ تم سے افضل ہیں، کیا ان سے ایسا ہو سکتا ہے؟ فوراً وہیں پہ وہ رک گئی. یعنی یہ ہونا چاہیے ھذا افک مبین، فوراً کہ یہ افک ہے، یہ بہتان ہے. اور پھر کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا، کس کی جگہ؟ صفوان کی جگہ، جو ان کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ وہ تہمت لگائی گئی تھی، صفوان بن معطل. کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا میں تو ہرگز ایسا نہیں کرتا، اور صفوان تو مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، وہ تو مجھ سے بہتر ہیں، ان سے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ بس یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. ہم بھی اپنی بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات سنیں، ہم نے فوراً کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے.
ہاں اس کے بعد جب ضرورت محسوس ہو کہ اس قسم کا الزام ہے، پھر اس کو سامنے بٹھا کر چلو بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا یہ سچ ہے۔ اگر سچ ہوگا تو اس کا تدارک کیا جائے گا، اس کی بھی جو اشتہار اسے بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو بھی نہیں پھیلایا جائے گا، بلکہ اس کو بھی ایک ڈھنگ سے، ایک پیارے انداز سے اس کا علاج کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں جو فرمایا گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یعنی ہمارے اس معاشرے کے بارے میں بہترین اصول دیا گیا، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں زبان کھولنی ہو، زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ کہیں کسی کے لیے بہتان کے لیے، الزام کے لیے، کسی کی بدنامی کے لیے ہماری زبان تو نہیں کھل رہی ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں، اگر یہاں کوڑے نہیں برس رہے ہیں تو یاد رکھے کہ یہاں کوڑے نہیں برس رہے ہیں، ان سے خطرناک قسم کے کوڑے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہوں گے۔ جو اللہ کی سزا ہے وہ بڑی بھیانک سزا ہوتی ہے، وہ وہاں بھی دے سکتا ہے، یہاں بھی دے سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کس کس قسم کی سزائیں وہ دیتا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر، سسک کر موت آتی ہے، وہ پکارتے ہیں موت کو، موت بھی نہیں آتی، کیڑے پڑ جاتے ہیں جسم پہ، کس کس قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کس کس قسم کے حادثات ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں کبھی زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار ہمیں سوچنا چاہیے۔ قالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ یہ تو افک مبین ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ جب بتا دیا گیا اس سے پہلے 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ نساء، اس میں یہ 4 گواہوں کی بات آ گئی ہے پہلے، کہ اگر انہوں نے کچھ دیکھا تھا تو 4 گواہ لانے تھے، کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس اب جب کہ وہ نہیں لائے گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو پھر 80 کوڑے بجے، ان میں یہ عظیم المرتبت 2 بدری صحابی بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، شاعر رسول جنہیں کہا جاتا ہے، عظیم صحابی، اور حضرت مصطح بن اساسہ، ان کو بھی کوڑے برسے، حضرت حمنہ بنت جہش، اس کو بھی کوڑے برسے، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو کوڑے نہیں برسائے گئے۔ اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہ تو بھگتے گا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کی ان آیات سے سبق حاصل کریں اور اپنی شخصیت کو سنوارنے کا دھیان ہم دیں کہ کس کس قسم کی کمی ہم میں ہے، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں، 2 رائے نہیں ہے، لیکن یہ کوشش ہماری ہو کہ ایک ایک کر کے ایک ایک گناہ تو کم ہوتا جائے، کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی حد تک اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی شخصیت کو سنوارنے کی طرف ہمارا دھیان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمين ثم السلام علیکم۔